ہیلو بچوں، السلام مسنون، خوش آمدید ہر لفظ اردو میں۔ بچوں، آج ہم کلاس 10 کی کتاب درخشاں حصہ دوم سے جو پچھلے کلاس میں بھابی جان افسانہ پڑھا تھا، جن کے لکھنے والے تھے سہیل عظیم آبادی، ان کے کچھ مختصر ترین سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے نصاب میں ہے اور آپ کی کتاب کی چیپٹر میں بھی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب نمبر 1، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ بچپن کا کیا نام تھا۔ اس طرح سے یہ سوال آتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا، اور اگر یہ بھی سوال آ جائے کہ پورا نام کیا تھا تو بھی یہی آئے گا، سید مجیب الرحمن۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے تھا۔ یاد کریں گے، ہم نے بار بار اس مجموعے کا نام بول بول کر کے آپ لوگوں کو یاد کرایا تھا، اور یہ کتاب 1977 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو جواب، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال میں ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی تھی۔ یہ مدرسہ پوچھا ہے، لیکن کتاب میں کہیں بھی مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور مدرسے کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا ضرور ہے، جو ہم نے پورا تفصیل سے پڑھا ہے سہیل عظیم آبادی کا، جو کتاب میں دیا ہوا ہے، تو اس میں یہ دیا ہے کہ نانیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ان کی تعلیم ہوئی، ابتدائی تعلیم۔ رقیہ بھابی سے کچھ مختصر سوالات ہیں۔ سوال، رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ جواب، رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ سوال، رقیہ بھابی کے شوہر کے بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابی کے شوہر کو سیاست کے شوق کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچہ خود برداشت کرتی تھی؟ چمی بھی اگر آپ صرف لکھ دیتے ہیں تو آپ کا جواب پورا مکمل ہو جائے گا۔ سوال، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچہ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ اگر یہ کیوں سوال ہے تو پھر جواب یہ سمجھیے، یہ 2 نمبر والے کوشچن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف اتنا کوشچن رہتا کہ کس لڑکی کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتی تھی تو وہ صرف نام کیا آتا، شمی، لیکن کیوں پوچھ رہا ہے تو وجہ بھی بتانی ہوگی۔ تو رقیہ بھابی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی، کیونکہ شمی ایک غریب لڑکی تھی جو خود اپنے تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہاں پہ ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ شمی ایک غریب لڑکی تھی اور وہ بھابی کے کالج میں پڑھائی کرتی تھی۔ رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ یہ سب 2 نمبر کے سوال آپ کو پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 1 نمبر کے سوال ہوں گے تو بس یہی پوچھا جائے گا کہ رقیہ بھابی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو شمی کو کیوں دیا تھا، لیکن یہاں پہ 2 نمبر کے سوالات ہیں تو یہ آپ جواب تشفی بخش لکھنا ہوگا۔ شمی کے بھائی کے کالج کی فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی اور پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے رقیہ بھابی نے اسے سونے کی چوڑیاں فروخت کرنے کے لیے دے دیا تاکہ وہ اسے بیچ کر اس کے بھائی اپنے کالج کی فیس ادا کر سکے۔ وہ جو سونے کی چوڑی تھی وہ کس کے لیے بنوائی تھی رقیہ بھابی نے؟ تو اپنی بیٹی ریحانہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی بیٹی ریحانہ کے لیے بنوائی تھی۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ وہ سونے کی چوڑیاں رقیہ بھابی نے کس کے لیے بنوائی تھی؟ تو کس کے لیے بنوائی تھی؟ ننھی ریحانہ کے لیے۔ سوال، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ جواب، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لکھا کرتی تھی، ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کے نام خطوط بھی لکھا کرتی تھی اور ان کے خطوط کا باقاعدہ سے جواب بھی دیا کرتی تھی۔ کو شارٹ میں خط و کتابت بھی کہہ سکتے ہیں کہ خط و کتابت کا
उनको लिखने का शौक़ था। ठीक याद है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जो 1 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। तो इसे हमें याद रखना होता है ताकि एग्ज़ाम में आसानी से हम लिख सकें। ठीक है, वो लिखने का मसला होता है, पढ़ तो लेते हैं आप, लेकिन अगर लिखने में परेशानी आती है तो हर लफ्ज़ पे गौर करें कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से लिखा हुआ है और उसको कॉपी पे देख करके लिखने की प्रैक्टिस करें, फिर आपको लिखने भी आसानी से आ जाएगी। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।